اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورہ 3 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے اندر 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نے شروع میں انجیر کی قسم کھائی ہے. انجیر خشک میووں میں سب سے بہترین پھل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کیڑا نہیں پڑتا، اور اس کے علاوہ اس میں بے شمار فوائد ہے جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور دوسرے زیتون کی قسم کھائی ہے. جن چیزوں سے تیل بنتا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے عمدہ تیل زیتون کا تیل ہوتا ہے، جو بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، دماغ کو بھی تیز کرتا ہے، اور اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں. اور اللہ رب العزت نے طور سینین کی قسم کھائی ہے، اس لیے کہ تمام پہاڑوں میں یہ پہاڑ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی پہاڑ پر نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اسی پہاڑ پر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں ان میں سب سے زیادہ پرامن اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ امن و امان والی جگہ یہ مکہ مکرمہ ہے. پھر ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اب یہاں سے آگے ایک بات سمجھنے کے لیے پیچھے سے اس کا جوڑو تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. سورہ بلد میں یہ بات آئی تھی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دونوں راہ دکھا دی، اچھی راہ بھی دکھا دی ہے اور بری راہ بھی دکھا دی ہے. پھر سورہ شمس میں ایک آیت آئی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں مادے جمع کر دیے ہیں. پھر سورہ لیل میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اندر بھلائی کا بھی مادہ ہے اور برائی کا بھی مادہ ہے، تو انسان کے جیسے اعمال ہوں گے، اعمال کے مختلف ہونے سے انسان کا ٹھکانہ بھی مختلف ہوگا. پھر انسان کے اندر اچھائی کا بھی مادہ ہے اور برائی کا بھی مادہ ہے، تو جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا اس کی مثال سورہ ضحیٰ اور سورہ نشرہ میں بیان کی گئی ہے. اور وہ خیر الخلائق یعنی دنیا کے سب سے اشرف انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی گئی ہے. اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا لیا، اس میں سورہ شمس میں قوم سمود کی مثال بیان کی گئی تھی. اب یہاں سے سورہ 3 میں عام لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا. انسان اپنے آپ کو نیچے گرا بھی سکتا ہے اور اونچا بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو عزت والا بھی بنا سکتا ہے. پیچھے بات آئی ہے اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور دونوں مادے اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیے ہیں. اب انسان ان دونوں راستوں میں سے کسی راستے پر بھی چل سکتا ہے اور ان دونوں صلاحیتوں میں سے کسی صلاحیت کو بھی استعمال کر سکتا ہے. تو فرمایا جو انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا لیتا ہے، تو فرمایا ہم اس کو سب سے نیچوں میں سے بھی نیچے پہنچا دیتے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. قرآن کریم نے خود کہا ہے بل ہم اضل، کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، اپنے رب کو رب جانا ہے، اپنے نبی کو نبی جانا ہے، تو وہ انسان سب سے اشرف ہے. تو اس میں دونوں انسانوں کی مثال بیان کی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا وہ سب سے ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گھٹیا قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. جو بہترین انسان اللہ نے بنایا تھا اس سے بالکل سب سے نچلے درجے میں اپنے آپ کو لے گئے ہیں. اور جنہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا ہے، ایمان لے کر آ گئے ہیں اور اچھے اعمال کر لیے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین انسان ہیں. پھر ان کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ رب العزت کے پاس ان کے لیے ایک ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا
کہ انسان جب تم نے یہ ساری بات سن لی ہے، ان باتوں کے سننے کے باوجود پھر تم کیوں آخرت کا انکار کرتے ہو؟ کہ اللہ رب العزت سے بڑا بھی کوئی حاکم ہے؟ جب ایک دنیا کا حاکم، ایک دنیا کا بادشاہ وفاداروں کو انعام اور غداروں کو سزا دیتا ہے، تو پھر جو احکم الحاکمین بادشاہ اللہ رب العزت ہے، تو پھر وہ وفاداروں کو انعام اور غداروں کو سزا کیوں نہیں دیں گے؟ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہر ایک کا فیصلہ کریں گے۔ ایمان والے الگ ہوں گے اور ایمان نہ لانے والے الگ ہوں گے، اچھے الگ ہوں گے، برے الگ ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر عام مومنین کی مثال بیان کی ہے اور عام کافرین کی مثال بیان کی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، انجیر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ پھلوں میں سب سے عمدہ پھل ہے، اور زیتون کی قسم اس لیے کھائی ہے یہ تیل میں سب سے عمدہ، وطور سینین، اور یہ پہاڑوں میں سب سے ایک اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، مراد اس سے مکہ مکرمہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جس نے اپنا آپ کو نہیں سنوارا اس کے بارے میں فرمایا ہے ہم اس کو لوٹا دیں گے نچلوں سے بھی نیچے، یعنی جانور سب سے بدتر ہے تو اس سے بھی بدتر درجے کے وہ لوگ ہو جائیں گے جنہوں نے اپنا آپ کو نہیں سنوارا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آخرت میں ان کو جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی جو ہمیشہ ہمیش رہے گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، ان باتوں کے سننے کے بعد کیوں آپ آخرت کا انکار کرتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ رب العزت تمام حاکموں سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ جب دنیا کے اندر یہ اصول ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنے ایمان لانے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو انعام دے گا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے اللہ رب العزت ان کو سزا دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اپنی پکڑ سے حفاظت فرمائے اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔